ہمارے اہل سنت بھائیوں میں خدا کی قسم یہ صوفیاء میں آسمان سے بڑا نام گزرا ہے، پیر نصیر الدین نصیر گولڑا والے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا تم نے کیا تماشا بنا لیا، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بحث کرتے ہو کہ وہ اولاد دے سکتے ہیں یا نہیں، وہ بیٹے دے سکتے ہیں یا نہیں، وہ دولت دے سکتے ہیں یا نہیں، ان کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا، طاقت غیب کی تھی یا نہیں تھی، وہ خاکی ہیں یا نوری، وہ نوری ہیں یا خاکی، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، وہ ہمیں سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، وہ حاضر ہیں یا نہیں، وہ ناظر ہیں یا نہیں۔ خدا کی قسم اہل سنت گھر کے وہ تھے، انہوں نے بات کر کے لاک کر کے بات ہی ختم کر دی۔ کہتے ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ علی کا چہرہ، اجازت ہے انکل جی؟ میں نوکری تھوڑی سی کروں، آپ بھائیوں کی بھی اگر اجازت ہے تھوڑا پڑھنا ہے مجھے، آپ دیکھ ہی سکتے ہیں میرے مولا کی کتنے کتنے کمال پڑھنے والے ذاکر اور کیسا کیسا پڑھ گئے۔ اب آپ کے سامنے کون سی زیادہ چیز رکھی جائے۔ جناب قاضی وسیم صاحب کے ساتھ میرا ایک ایسا پیار ہے کہ ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، برسر ممبر کہہ رہا ہوں، ان کے حکم کے مطابق میں ابھی تک بیٹھا رہا ہوں اور حاضری دے رہا ہوں۔ اگر ان کا حکم نہ ہوتا تو شاید میں کب کا آ کے جا بھی چکا ہوتا۔ بس آپ کو جو بھی سبق سنا رہا ہوں اسے قبول کیجئے گا۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ اتنا حسین مجمع اور اتنی خوبصورت داد اور دعا اور خیرات اور اتنا خدا کی قسم خوبصورت اسلوب سے میرے مولا کا ذکر ہو رہا ہے۔ سامعین میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور والی نجف کی ذات ضامن ہے، آپ نے بھلے نہیں بولنا، اگر مصرع دل پہ لگے تو مسکرا دیجئے گا ورنہ میں پھر بھی راضی ہوں، بس مسکراہٹ سے بتانا اے میرے سفر دا ملے بھائی جان۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ جو مشکل بات کے خریدار میں علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا، جو زندگی میں نہ دیکھا، ذرا آپ نے ہاتھ کھولئے، تو مر کے علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھ، غالباً آپ ہی آئے تھے میرے پاس، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ دو مصرے میں نے پڑھ دیے اور اگلے دو مصروں پہ خدا کی قسم خون جگر ممبر پہ ہے۔ بس آپ نے سامعین مسکرانا ہے۔ آپ کو سارا دن ذاکر کہتے رہے ہوں گے کہ داد دیو یہ ہاتھ شاؤ، میں کہہ رہا ہوں آپ صرف مسکرائیں، بھلے چپ بیٹھئے۔ علی آپ کا مسکرانا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے چھوٹا نوکر امام حسین علیہ السلام کا، لیکن یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے اور تیرے میرے درمیان والی نجف کی ذات ضامن ہو گئی۔ میرے محترم میں مصرع پڑھتا ہوں، آپ نے ہاتھ دل پہ رکھنا ہے اور میرے مولا امیر علیہ السلام کو ضامن بنا کے کہنے علی عباس عسکری لطف بھی نہیں آیا تو میں پھر یہاں آیا ہی کیوں، اور اگر لطف آنے کے بعد ہی تو نے دعا اپنے پاس رکھ لی تو تم جانو اور میرے مولا جانے۔ میں جا رہا ہوں، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ جڑے سمجھ گئے ہو مل کے نعرہ حیدری، نجات مانگے گی امت، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول۔ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ اجازت ہے میں ایک دو شعر اور پڑھ لوں میرے بھائی؟ نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھ، جو زندگی میں نہ آئیے، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے۔ انصاری صاحب مجھے دیکھنا ہے باپ نے، میں بڑی دیر آپ کو دیکھتا رہوں، باپ نے مجھے دیکھنا ہے۔ علی کا، اور ناراضگی بھی آپ سے میری ڈھیر ساری ہے، یہ مجلس کے بعد بات ہوگی۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے۔ آیا میں پہلی بار ہوں اور یہ دوسری ملاقات ہے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں گلہ کر کے جاؤں گا اگر آپ کے مجمع نے یہ شعر ضائع کر دیا۔ شعر علی عباس عسکری اپنے قد سے بڑا پڑھ کے جا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہا ہوں یہ اٹھ کے بھی بولے تو داد نہیں بنتی۔ اس مصرے کی قیمت کم سے کم نجف اشرفی اور کربلا کی زواری ہے، اس سے نیچے علی عباس عسکری بات ہی نہیں کر رہا۔ اور میں کہہ رہا ہوں مصرع اتنا منظوری والا ہے، مصرع سمجھنے کے بعد اگر دل میں جگہ بنے تو مانگ کے دیکھیے گا، میرے مولا بلائیں گے۔ اپنے مجمع سے کہیے گا اتنی قیمت نہیں جتنی میری مطلوب ہے۔ ہر وہ بندہ جو والی نجف سے مانگتا ہے اس کے لیے علی عباس شعر پڑھ رہا ہے۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو، یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے۔
میرا سمجھ گئے ہو جدے ہاتھ نہ مالک موبائل چھڑتے حادثہ نعرہ حیدری. میرے محترم سامنے، میرے محترم سامنے، میرے محترم سامنے، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول. رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. میرے محترم یہ کوہ طور نجف ہے. میں تو نہیں آکھنا میری باری اٹھ کے پیٹ پر ہاتھ تچا کر مار. یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو جہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے. طویل منقبت ہے مولانا بلال کاظمی کی، میں آپ کو 4 مصرے اور سناتا ہوں. خدا لطف نہ آئے تو خدا کی قسم گلہ کیجئے گا. اب یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک بیک گراؤنڈ سنایا ہے نا، نجات مانگے گی امت، اب آپ نے یہی مقدمہ میرے بھائی اپنے ذہن میں رکھنا. قیامت کا میدان، یوم حساب، وہ ذات انسانیت سے حساب مانگ رہی ہے. ٹھیک ہے، امتیں اپنے اپنے کٹہروں میں کھڑی ہیں اور تمام کی للچائی ہوئی نگاہیں ہیں جنت کی جانب. یہ میدان قیامت کا پس منظر ہے شاہ صاحب. یہ 34 شک والے سادات، یہ بھی ان کی محبتیں ہیں کہ میرے پاس آئے. سامعین گرامی یہی سارا بیک گراؤنڈ ہے میرے محترم، بالخصوص میرے ذاکرین برادران جتنے بھی ہیں میرے سے سب بھی اچھا پڑھتے ہیں. قیامت کا میدان ہے اور تمام امتیں جنت کی جانب للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں. اب آپ نے سمجھنا ہے ماحول کیا ہے. نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول. رکو علی سے ذرا بات کر کے. یہی بیک گراؤنڈ ہے جعفری، یہی بیک گراؤنڈ ہے. علی عباس شعر پڑھا ہے، مصرع شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. شیر زہرا، اگر کوئی کیمرہ مین بیٹھے تو مجھے یہ ضرور بتائے کہ وہ جوان پریشان کون ہے، میں اس کے پاس جا کے اسے سمجھاؤں، اسے تسلی دلاؤں، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. تو یہی اسلام آباد سے یہاں تک کے سفر کی قیمت ہے. وہی میدان قیامت. علی عباس اور سارے دن میں یہ بات ہوئی تو حکم کیجئے گا، ممبر چھوڑ دوں گا. مصرع شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں. حسین کی قسم، یہ دے ہتھاں مالک حسین مل کے بولو سخی لال کلندر. باو جی گزاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے. یار فرنٹ تے بیٹھ کے اتنی نفاست نال بھائی جنداد نہیں دینے، یہ بڑی مخصوص سیٹ ہوتی ہے اگر معلوم. انبیاء سید ابرار، بڑی جلدی پڑھوں گا، بڑی جلدی. تمہید میں ڈالنا ہی نہیں ہے خدا کی قسم، آپ کو یہ ٹائم ہی نہیں ہے خدا کی قسم. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے. اور عزت حسین کی قسم میرے محترم، یہی تو 12 اثنا عشری جعفریہ شیعہ مذہب کا عقیدہ ہے. ہم ممبر کے پلیٹ فارم سے یہی تو دنیا کو بتاتے ہیں کہ تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو میرے رسول کی شان پھر بھی سب سے بلند ہے. یہ بھائی کو میری طرف کیجئے گا، یہی عقیدہ ہے نا بھائی جان کہ تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو پھر بھی میرے رسول کی شان سب سے بلند ہے. وہ خدا کی محبوب ترین ہستی، وہ صدق و صفا جن کی کائنات، وہ علم یقین جن کا خزانہ، وہ صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر، وہ کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ، وہ خدا کی قسم خدا کی محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں بلکہ ہم جیسا بنا کے بھیجا. اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. ہم جیسوں کو ہاتھ گول آج تک یہ شک ہے کہ وہ جعفری وہ ہم جیسے تھے. ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے، ورنہ ہم کیسے ان جیسے ہو گئے؟ ارے وہ حسنین کے نانا ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو مان رہا ہوں کہ وہ ہم میں ہم جیسے بن کے، ارے میرے اہل سنت بھائی بھی مجلس میں تشریف فرمائیں اور میں ان سب کو ساتھ میں لا رہا ہوں اور پلکیں بچھا کے ان کے لیے ویلکم کر رہا ہوں کہ وہ آئے ہیں اور انشاءاللہ کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی بلکہ مطمئن کر کے واپس بھیجا جائے گا، کیونکہ یہ باب العلم کا ادارہ ہے.
جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھلا ہوا ہے، اور یہاں پر صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی، یہاں ہدایتیں بھی ہوتی ہیں۔ جو میرے بھائی آئے ہیں وہ باب العلم کے چشمے سے انشاءاللہ سیر ہو کے جائیں گے۔ صرف میری بات اتھینٹک لگے تو مسکرا دینا، اور واپس جا کے ہمارے دوسرے اہل سنت بھائیوں میں بتانا کہ شیعوں میں بھائی جان سیرت النبی پڑھی کیسے جاتی ہے، سنی کیسے جاتی ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم جیسے دکھتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ ہم جیسے نہیں تھے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہاتھ میرا بھی ہے، ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تھا۔ یہ میرا ہاتھ خدا نہ خواستہ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، اور میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا۔ تاریخ کہتی ہے انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے۔ یہاں سے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، میرے سفر دا مول پاوی میرا بھیرا، یہ ہمارا ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، اور میرے آقا کا ہاتھ وہ ہے کہ ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا۔ ایک بات بھی میٹرک کے سلیبس سے ہٹ کے کروں تو ممبر سے اترنے کا کہیے گا، میں تو چلتے ہی شیعہ سنی دونوں بھائیوں کے ساتھ میں لاگی ہوں۔ میری ایک مکتب سے تو بات نہیں، کیونکہ حسین کو ماننے کے لیے صرف شیعہ تو یہاں پہ آتے نہیں، یہاں پہ ہر بندہ مجلس سننے کے لیے آتا ہے، تو کیوں نہ سب کو راضی کر کے بھیجا جائے کہ بھلا یہ میرا ہاتھ ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا۔ یہ ہاتھ موڑ کے انصاری صاحب جب کوئی چاہے توڑ دے، اور آقا کا ہاتھ وہ ہے اشارہ کرے تو بادل پلٹ کے آئے، اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کرے تو درخت پلٹ کے کلمہ پڑے، اشارہ کرے تو دوڑتی ہوئی گو پلٹ کے آئے اور کلمہ پڑے۔ یہ میرے بال ہیں، یہ بڑھتے بھی رہتے ہیں۔ کیمرہ مین بندہ دسنا یار جڑا ہاتھ نہ چاہے، ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں، یہ میرے بال ہیں، یہ بڑھتے بھی رہتے۔ پنڈال اٹھ کے بولے دار تھوڑی یہ گل بڑی ہے، یہ بڑھتے بھی رہتے ہیں، یہ گرتے بھی رہتے ہیں، یہ کٹتے بھی رہتے ہیں۔ بھائی جان یہ بال آنا بند بھی ہوتے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال وہ ہیں کہ اگر ہر کل اپنے تاج میں رکھے تو وہ درد سر سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ایک بال اگر ابو صالح کے گھر میں رہ جائے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، علی عباس کو سمجھ نہیں آئی جب ایک بال کا یہ حال ہے تو ساری آل کا کیا حال ہے؟ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا حسنین کے نانا کی شان پہ وہ بھلے باہر چلا جائے۔ جنہوں آئیے سمجھ مل کے بولو حیدر حیدر۔ جب ایک بال کا ہاتھ کھولنے، ہاتھ بھائی جان کھولنے، جب ایک بال کا یہ حال ہے، ارے ہم لوگ ذاکرین نے داد لینی جو ہے تو کسی کا دل دکھا کر مجمع کھڑا کرنے سے بہتر نہیں کہ کم از کم کوئی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کسی کا دل دکھا کر مجمع کھڑا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اتفاق کی بات کر کے ذرا سی کم داد لیں۔ کون سی قیامت آ رہی ہے داد نہ ملنے سے شامل؟ خدا را آپ اس کانٹینٹ کو چینج کریے، جیسے داد کم ملی وہ ذاکر چھوٹا۔ آپ دیکھیں ذاکر کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ 2022 ہے، اپ ڈیٹ ہو گئی دنیا، ماڈرن زمانہ ہے، دنیا سنتی ہے کہ ممبر سے بات کیا کی جا رہی۔ وہ جو باہر کلاسیکل لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے داد کوئی میٹر نہیں کرتی، بات میٹر کرتی ہے۔ ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا۔ سر اٹھائیں میرے اہل سنت بھائی، سر اٹھائیں، اٹھائیں سر، میری صحت کے لیے داد کافی ہے، سر اٹھائیں۔ میں تاریخ کے دامن سے آپ کو ایک لاڈلی سی روایت سناتا ہوں۔ انصاری صاحب اس بندے نے نا 3 ٹائم کا لنگر جو ہے نا وہ خراب کر دیا، اپنے سے کہنا جو ہے نا اس نے وہ کچھ نہیں کیا، اس نے وہ ادائی اس کا حق نہیں کیا، اگر وہ مسکرا بھی نہیں سکتا۔ اب صرف شیعہ گھر کی بات نہیں، تاریخ اسلام تمام 71 فرقوں کی 72 فرقوں کی کہتی ہے خدا کی قسم کہ یہ دانت ہمارے بھی ہیں، جو بڑھتے بھی رہتے ہیں، جو آنا بند بھی ہوتے ہیں، جو ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، لیکن میرے آقا کے دندان مبارک وہ ہیں کہ اگر رات کے وقت اندھیری کوٹڑی میں مسکرائیں تو کسی بی بی کو گمشدہ سوئی مل جاتی ہے۔ ارے کوئی تو بیٹھا ہوگا مجلس میں، ارے کسی کو تو پتہ چل رہا ہوگا کہ علی عباس کیا بات کر رہا ہے۔ وہ دانت صرف مسکرا دیں، وہ دانت صرف مسکرا، دل سے بولنا خدا کی قسم، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو سننے کا نہیں بھی دل کر رہا تو مجھے بول دیجئے گا، میں اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں، مجھے اچھا لگے گا، لیکن جس کے دل میں بات آئے وہ پھر بولے میرے ساتھ۔ صرف دندان مسکرائے نا تو کسی بی بی کو گمشدہ سوئی۔ پڑھوں بات، اجازت ہے پڑھیے سیدو، حکم رسو اس مجمع تے ایک شفت کرو اس پاسے، میں گل کردہ میں نے بندہ دس رہے جڑا مسکراوے نہیں۔ شیعہ نام نہیں ہے سادات الزام، ہمارے اہل سنت بھائیوں میں خدا کی قسم یہ صوفیاء میں آسمان سے بڑا نام گزرا ہے بھائی سہیل رضا، وہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑا والے،
خدا کی قسم شیعہ نہیں ہے، لیکن سنت ہو کر انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی کہ میں شیعہ فیملی کا بچہ ہو کے کہتا ہوں کہ میں تمام عمر سر دھنتے دھنتے بھی گزار دوں نا تو بات پھر بھی تازہ ہے، میری داد کم ہے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا تم نے کیا تماشا بنا لیا، تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ بحث کرتے ہو کہ وہ اولاد دے سکتے ہیں یا نہیں، وہ بیٹے دے سکتے ہیں یا نہیں، وہ دولت دے سکتے ہیں یا نہیں، ان کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا، طاقت غیب کی تھی یا نہیں تھی، وہ خاکی ہیں یا نوری، وہ نوری ہیں یا خاکی، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، وہ ہمیں سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، وہ حاضر ہیں یا نہیں، وہ ناظر ہیں یا نہیں۔ خدا کی قسم اہل سنت گھر کے وہ تھے، انہوں نے بات کر کے لاک کر کے بات ہی ختم کر دی۔ کہتے ہیں دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، باقی باتیں بعد میں سوچنا۔ اور دنیا والوں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ حاضر و ناظر، جلدی جلدی 10 منٹ کی بات تو کرنی ہی نہیں ہے نا۔ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کسی حوالے سے عقل مانتی ہی نہیں ہے کہ ہم ان جیسے ہو گئے، ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں، بال ان کے بالوں جیسے نہیں، دانت ان کے دندان جیسے نہیں۔ ابھی رات شروع ہوئی ہے اور اگر یہ بات خدا کی قسم علی عباس کرتا گیا تو میرے محترم سامعین، شیعہ سنی، ارباب دانش، ارباب ذوق، ارباب عزا، فرش پہ بیٹھے ہوئے تمام عرش مقام سامعین یاد رکھیں کہ یہ بات چلتی گئی تو زلف شب بھی کمر تک آ جائے گی لیکن مضمون کم نہیں ہوگا۔ علمین کے درمیان میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، لیکن کتنے دلائل یاد رکھیں گے اور کتنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ میں آپ کو صرف 3 سیکنڈ کی ایک بات دے رہا ہوں، سب بھول جائیے گا، یہ نہ بھولیے گا۔ وہ میرے اہل سنت بھائی سر اٹھائیں، میرا ایک شیعہ بھائی سر اٹھائیں، یہ 2 مجھے خریدار چاہیے، میں جا رہا ہوں۔ جو بندے کہتے ہیں نا کہ میں حسین کے نانا جیسے، پر یوں پنچایت والا مجمع وے ڈیرے دار بیٹھ کے لوگ بیٹھے تواڈیاں ڈیریاں تے قتلاں دے مقدمے مکدے ہو سن، میں گل لے کے آیا تو میں نے قیمت لے کے دیو اپنے علاقے کو۔ جو بندے کہتے ہیں نا کہ میں حسین کے نانا جیسا ہوں، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا، لاہور سے ایک بھائی آیا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا قبلہ آپ کیسے حضور جیسے ہو گئے، آپ جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جا سکتے اور وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے گئے۔ آپ جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جا سکتے۔ آپ جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے گئے۔ خدا کی قسم ان کی نالین عرش معلیٰ کا تاج ہو گئی، اور یہاں آپ جوتے پہن کے محراب مسجد تک بھی نہیں جا سکتے۔ پریشان تو نہیں ہوگا سامنے؟ میں بور تو نہیں کر رہا آپ لوگ؟ خدا کی قسم کوئی لمبا پڑھنے کا ارادہ نہ تھا نہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہیں چھوڑ دوں اور آپ کو سلام کر دوں۔ مصائب پڑھنے والے کتنے اچھے اچھے چہرے بیٹھے ہیں، آپ جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے گئے، وہ تھے ہی وہاں کے۔ خدا کی قسم میں نے 2 سال پہلے ایک شعر کہا تھا، زمین پہ دین سکھانے کو آئے تھے ورنہ فلک نشین قبیلہ زمین کا تھا ہی نہیں۔ یہ تو پورا کلام ہے، پیاسا ایسے رہا جیسے القمہ ہی نہیں۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سخن سفر میں کہاں عسکری ٹھہرنے لگے، قلم پکار رہا ہے کہ میں چلا ہی نہیں۔ گزارش آپ کو میری سمجھ میں زمین پہ دین سکھانے کو آئے تھے ورنہ فلک نشین قبیلہ، تھوڑا ٹائم لسا سارے ناراض ہی نہ ہو یار، زمین پہ دین فٹ بیٹھے ہو نا، رکڑے ہو نا، زمین پہ دین سکھانے کو آئے تھے ورنہ میرا ٹبر میرے نال کرم والے۔ فلک نشین قبیلہ زمین کا، اور کہاں تک علی عباس عسکری بات کرے؟ خدا کی قسم پھر ممبر پہ کہہ رہا ہوں، سیرت النبی کا معیار ہی یہی ہے، جہاں حسین کے نانا کی شان بیان کی جائے وہاں ذاکر کم سے کم میرے مرشد علی جیسا ہو، کم سے کم ذاکر میرے مرشد علی جیسا، کم سے کم ذاکر میرے مولا جیسا۔ 36 ہجری جمعے کا دن، کوفے کی مسجد میں ممبر پہ علی، ایک یہودی آ گیا اور آتے ساتھ بھائی سہیل اس نے پہلا سوال کیا، یا علی حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، کنت نبیم و آدم و بین الماء والتین، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے۔
علی فرماتے تُو اپنا سوال کر. اب سوال پہ اب وہ تفصیل میں تو میں جاتا ہی نہیں ہوں. اس نے کہا سوال یہ کر رہے ہوں کہ اگر اس وقت بھی نبی تھے تو پھر رہتے کہاں تھے؟ اب یہ مجمع پاؤں پہ اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے، بات بڑی ہے. پھر بھی پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، تسلی رکھنا، نہ بھی بولیں تو میں راضی ہوں، کیونکہ داد میرا ٹارگٹ ہی نہیں ہے. میرا صرف یہ ٹارگٹ ہے کہ میں آپ کے سینوں میں ایک مشکل بات رکھ کے جاؤں تاکہ آگے جا کے کام آئے کہ آپ نے مجلس حسین سے کیا حاصل کیا. علی فرماتے ہیں پوچھا تو سن، تو نے پوچھا ہے نا رہتے کہاں تھے، اب سن. اللہ نے اپنے حبیب کو خلق فرمانے کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے. ہر حجاب میں اپنے حبیب کے نور کو 1000 سال تک رکھا، اور میرے اپنے حبیب کا نور ان ہر حجاب میں میرے آقا کا نور 1000 سال تک تسبیحاں کرتا رہا. علی فرماتے ہیں یہودی سن پوچھا ہے اگر تو. علی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے آقا کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا، حجاب عزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب شفاعت میں رکھا، حجاب شفاعت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا، حجاب منزلت کے بعد حجاب سہانت میں رکھا، حجاب سہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب رضا میں رکھا، حجاب رضا کے بعد حجاب وفا میں رکھا، حجاب وفا کے بعد حجاب حیا میں رکھا. علی فرماتے ہیں 20 حجابوں سے میرے آقا کا نور جب باہر آیا 1000 سال تک علی فرماتے ہیں میرے آقا کا نور ہر حجاب میں اس غاق کی تسمیہ پڑھتا رہا. کسی حجاب میں میرے آقا نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا. علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے باہر آنے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا اور دیکھنا شروع کیا اور خطاب دینے شروع کیے. اور میرے آقا نے پھر شکرانے کے سجدے ادا کرنے شروع کیے. میرے آقا سجدے ادا کر رہے تھے، اللہ دیکھ بھی رہا تھا، اللہ فرما بھی رہا تھا تو ہی خلق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے، تو ہی سرور کونین ہے. علی فرماتے ہیں اللہ نے خطاب مکمل کیے. یہاں سے میرے آقا نے آخری نفل ادا کر کے سجدے سے سر اٹھایا. میرے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہودی عالم پوچھے تو سن، جب میرے آقا نے آخری سجدے سے سر اٹھایا تو پھر اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھنا شروع کیا. اللہ دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا. علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. اپنے بنائے ہوئے پر. یہ کیمرہ مین بندہ بتائیں جو حسین کے نانا کی عظمت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. علی فرماتے ہیں اپنے بھائی سہیل اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. میں مجمع کھڑے کرنے نہیں آیا، میں مشکل بات دینے آیا ہوں. اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں جب خطاب مکمل ہوئے میرے آقا نے سجدے سے سر اٹھایا، اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی اللہ عاشق ہوا. اس وقت علی فرماتے ہیں میرے آقا کے جسم پاک سے 1,24,000 پسینے کے قطرے بہے. جب 1,23,999 پسینے کے قطرے گرے، علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے پسینے کو ضائع نہیں کیا. علی فرماتے ہیں اللہ نے ہر پسینے کے قطرے کے بدلے میں ایک نبی بنا دیا. علی فرماتے ہیں یہودی شیعہ سنی بھائی سر اٹھائیں گے، فیصلہ دے کے جا رہا ہوں علماء اور خطباء ادباء کے سامنے. علی فرماتے ہیں پوچھا تو سن، آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، عیسیٰ میں سر پہ آ جاؤں گا جو مسکرائے بھی نہیں، عیسیٰ روح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، ابراہیم خلیل ترکڑوی ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے. اور خدا را مجھے علماء اکرام بتائیں، یہاں پہ بیٹھ کے میں سوال کر رہا ہوں، مجھے جواب دو. جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تیرے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں. جو نبی حضور کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے سامعین میری؟ جنہیں سمجھ گئے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری. راضی رہیے. چوبیس منٹ پڑھ چکا ہوں میں. بزرگوں 24 منٹ پڑھ چکے ہیں. جو حضور کے نور سے بنے وہ پھر رضی اللہ کیسے ہوتا ہے؟ پڑھوں میں شعر؟ اجازت ہے چاچا جی 24 منٹ میری نوکری دے 5 بھی پورے ہو گئے، 26 منٹ کر لیتے ہیں.
میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک شعر پڑھوں. اب وہ آپ نے نعرہ اتنا حسین لگایا خدا کی قسم خزاں کے باغ میں اے کم خراب کرنا لاؤں. میرے کو لوگ شعر سنو شعر. خدا کی قسم ایسا شعر پڑھوں. یہ آسمان چھوٹا ہے شعر بڑا ہے. میرا قد چھوٹا ہے شعر بڑا ہے. اتنی دیر سے بات کر رہا ہوں اور بات ہی چلتی رہے تو وہ مضمون کم نہیں ہوگا. لیکن یہ دیکھنا شعر سنو. اگر مصرع تاریخ ساز نہ ہو تو کوثر براسر چاہوں. مصرع عشق نبی سے پہلے، عشق نبی سے پہلے. بات میری مجبوری ہے کیونکہ میں اس لیے خطابت کرتا ہوں، نثر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں 2022 میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ شعر پڑھنے میں بھولا نہیں. اور پڑھ بھی اس لیے رہا ہوں کہ کہیں بزرگ یہ حیران نہ ہو جائیں کہ بولتا نہیں کیا کہتے. شعر ہے عشق نبی سے پہلے. مجھے بندہ بتانے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا پھر کہہ رہا ہوں آسمان چھوٹا. بھائی جان شعر پڑھا. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، ہزاروں سال جیو. میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آئے قبول فرمائے انشاءاللہ. یہ عالی مدد انشاءاللہ. دوبارہ زندگی نے وفا کی اور اتفاق ہوا. مضمون یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور آپ کو مزید نوکری سنائیں گے. وہ بی بی راضی ہو جائے جو دور سے آتی ہے، جو بی بی دیر سے جاتی ہے. دنیا ان عزتوں کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی. میری یہی کوشش ہے کہ جیسے ہی میرے ٹائم کا آدھا گھنٹہ مکمل ہو میں ممبر وہیں پہ چھوڑ دوں. بس راضی رہیے گا. حکم تھا، وقت ہی کم ہے. ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی. ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان نکلی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ کتنا خدا کی قسم میرے مولا کے کتنے محترم مداح تھے جناب مرتضیٰ صاحب. کس رنگ میں مدحت سرائی کر گئے، کتنا خوبصورت میرے مولا کا ذکر کر گئے. ان سے پہلے بھی ایک ایسے تار چل رہی ہے. میری تو کوئی بساط نہیں ہے سامعین. کبھی وہ اپنے اندر وہ ٹاسک یا ٹارگٹ نہیں رکھا. نظام ہے کربلا والوں کا، خیرات بانٹ رہے ہیں وہ دنیا کو. ہر انسان کو اس کی خیرات ملتی. مجھے بس ایک آنسو کا لالچ ہے. جملہ بدلا کیا تھا جینج ولایا نیتا. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی. مصرع ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی جان. شعر پورا پڑھتا پیا تھوڑی محبت نو. ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی جان نکلی. اور شعر ہے نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. سیاہ رنگ کے چند تعداد میں، کم تعداد میں کچھ خیمے. ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک ضعیف زخموں سے چور قبضہ تلوار پہ اپنی زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا. تاریخ کہتی ہے قبضہ تلوار پہ اس نے اپنی پیشانی ٹیکی اور اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا. تاریخ کہتی ہے اس وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچی کا دکھ بھی تھا، اس کے قاسم کے ٹکڑے بھی تھے، اس کے عباس کے بازو بھی تھے، عرفان بھائی اس کے اصغر کا تیر بھی تھا. اس کو یہ بھی دکھ تھا کہ میرا حبیب جیسا دوست مجھے چھوڑ کے چلا گیا. اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بہن کی چادر کا کیا ہوگا. اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بیٹی نے کتنے تماچے کھانے ہیں. جس بندے کو خدا کی ذات نے بھلے ایک دن کی بھی بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے نا انکل جی، وہ کیسے ہائے نہیں کرے گا. یہ کم قیامتیں ہیں جن کا وہ غریب حساب کر رہا ہے. تاریخ کہتی ہے ایک اور قیامت ٹوٹی. وہ پہلے دکھوں کا حساب کر رہا تھا، یا اچانک کسی نے اس کا شانہ ہلا کے کہا حسین اٹھ، مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا قاصد آ گیا. غریب کربلا چھوڑتا میں، غریب کربلا تڑپ کے اٹھے. قاصد کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں قاصد میری بچی خیریت سے تو تھی، میری صغرا خیر سے تو تھی. قاصد نے کہا مولا یہ نہیں جانتا. مولا بیٹی کا خط 1 گھنٹے کا مضمون ہے، 1.5 منٹ کے بعد میں ممبر پہ نہیں ہوں. مولا یہ بیٹی کا خط ہے، مولا یہ قبول کریں. نواب کربلا نے خط لیا. حسین بادشاہ اپنے خیمے میں آئے. اپنے خیمے میں آ کے غریب کربلا نے ایک آواز بلند کی، ہر بی بی میرے خیمے میں آ جائے، مدینے سے میری بیمار بیٹی کا خط آیا.
میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا. قبلہ تاریخ کہتی ہے تمام بیبیاں دیکھتے ہی دیکھتے ہر بیبی تمام بیبیاں میرے مولا کے خیمہ میں اکٹھا ہو گئیں. جب تمام بیبیاں اکٹھا ہوئیں تو اب غریب کربلا کے ہاتھوں پہ بیمار بیٹی کا خط آیا. نواب کربلا نے بہنوں کے ساتھ سب سے آگے شام کی قیدن بہن کے سامنے میرے مولا نے اپنی بیٹی کے خط کو کھولا. الفاظ پہ نظریں پڑیں اور اشک بہے. انگل یہاں پہ ایک عجیب فکرہ کا ہے تاریخ نے. تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نوکے سنا پہ تلاوت قرآن کرنی تھی نا، آج اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے. جب حوصلہ نہیں ہوا اور اشک جاری ہوئے تو شام کی قیدن نے اپنی چادر کا واسطہ دیا، بھیا مجھے بتا میری سغرا نے کیا لکھا ہے. اب نواب کربلا نے ہاتھ کمر پہ رکھا اور رو کے فرماتے ہیں پوچھا ہے تو سنو. خط میں سب سے پہلے میری بیٹی نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ. بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے. او بابا تیری سغرا کو نظر نہیں آتا. او بابا میں ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں. بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی. بابا آپ کی مسند خالی نظر آتی ہے، بھیا علی اکبر کی مسند خالی نظر آتی ہے، چچا عباس اپنی جگہ پہ دکھائی نہیں دیتے. بابا تمام محلہ ویران ہے. بابا ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں. بابا ہر شام قبر نبی پہ جا کے چراغ روشن کرتی ہوں. کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. نواب کربلا نے خط پڑھنا شروع کیا. بابا مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں میرا اصغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ میری سکینہ کے حال کیسے ہیں؟ میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں؟ بابا میری ماؤں کے حال کیسے ہیں؟ قبلہ تاریخ میں 3 صفحات کا خط ہے. میں 2 لائنیں پڑھ کے ممبر چھوڑ دوں اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں جو آئے نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے. اب اس سے زیادہ رعایت ہوتی بھی نہیں کیونکہ انکل جی قیامت آمیز فکریں ہیں. حسین بادشاہ کی بیمار بیٹی کے تمام خط کے آخر میں غریب کربلا کا ہاتھ کمر پہ آیا اور روکے فرماتے ہیں بہن عالیہ حکم کیا تھا. اب سنو قبلہ کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا. روکے فرماتے ہیں بہن عالیہ خط کے آخر میں میری بیمار بیٹی نے لکھا ہے بابا تجھے میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے اور بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے. بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے وعدہ کیا تھا سغرا تم مدینے میں رکو میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا. بابا وہ شام اور آج کی شام بابا ابھی تک اکبر کے نقش قدم پہ منہ رکھ کے اکبر کی راہیں دیکھ رہی ہوں. بابا اکبر کو لینے کے لیے کب بھیج رہے ہیں؟ قبلہ تاریخ کہتی ہے ہاتھ میں بیٹی کا خط ہے. میرے امام روتے روتے خیمہ سے باہر آئے. اندر بیبیوں کا گریا، باہر سامنے قاصد نظر آیا. قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں نے مدینے واپس جانا ہے. آپ کی سغرا نے مجھ سے پوچھنا ہے میرے بابا نے کوئی جواب دیا یا نہ دیا؟ مولا خط کا جواب. اور بندہ مجلس سے آیا ہی نہیں، انگل مدر ذرا آئے بھی نہیں. مولا خط کا جواب. غریب کربلا نے ایک بار خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر قاصد کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں واقعی چاہیے جواب چاہیے. قبلہ راوی کہتا ہے غریب کربلا نے قاصد کا بازو پکڑا بیمار بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے. حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی. اکبر کے سینے پہ سغرا کا خط رکھ کے فرماتے ہیں یہ ہے جواب. میری سغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گیا.